رجب کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور ان مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس مہینے کی 27 تاریخ کو شب معراج منانا، دن کو روزہ اور رات کو قیام کرنا، محافل نعت اور مختلف دینی مجالس منعقد کرنا اور مساجد میں چراغاں وغیرہ کرنا اور یہ خیال کرنا کہ 27 رجب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا تھا، تو واضح رہے کہ اس رات کی قرآن و حدیث سے کسی قسم کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے اور نہ ہی روزہ اور نوافل کی کوئی فضیلت ثابت ہے۔ محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں اس کی تردید کی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے رجب کی فضیلت میں، اس کے روزوں کی فضیلت میں، کہ اس کے کسی دن میں خاص طور پر کوئی روزہ رکھنے کی فضیلت میں اور اس کے کسی خاص رات میں قیام کرنے کے بارے میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی ہے جو قابل حجت ہو۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں خاص طور پر ماہ رجب کے متعلق کوئی صحیح، حسن یا کم درجے کی ضعیف سند وارد نہیں، بلکہ اس سلسلے میں وارد تمام روایات جاد و من غلط اور جھوٹی ہیں یا شدید ضعیف ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں میں قیام کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ تمام جھوٹ اور بہتان ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانے میں رجب کی پہلی جمعرات کو صلاۃ الرغائب نامی نماز پڑھی جاتی تھی، جیسے کہ آج کل رجب کی 27ویں رات کو مخصوص قسم کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان نوافل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھڑنے اور ایجاد کرنے والے کو تباہ و برباد کرے، کیونکہ یہ منکرات اور ان بدعات میں سے ہیں جو گمراہی اور جہالت ہیں، اور اس میں کئی ظاہر منکرات پائی جاتی ہیں۔ اس کی قباحت، بطلان اور اس پر عمل کرنے والے کی گمراہی کے دلائل شمار نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی نے اس نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ نماز بدعت ہے اور متقدمین تو اس نماز کو جانتے نہ تھے کیونکہ یہ 4 صدیوں کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ کرام نے بھی اس پر سخت نکیر فرمائی ہے اور اسے بدعت قرار دیا ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں علامہ نور الدین المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی کے نام سے ایک بہترین تصنیف ہے جس میں انہوں نے فقہ کرام نے بھی اس پر سخت نکیر فرمائی ہے اور اسے بدعت قرار دیا ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں علامہ نور الدین المقدسی رحمۃ اللہ کی نام سے ایک بہترین تصنیف ہے جس میں انہوں نے مذاہب اربعہ کے مقدمین اور متاخرین علماء کرام کے کلام کو جمع کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ 27 رجب کے خصوصی نوافل اور روزوں کا اہتمام کہیں سے ثابت نہیں ہے اور نہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے، اور نہ ہی تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، لہٰذا اس مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی عبادت کو ضروری سمجھنا درست نہیں ہے۔ ہاں، تخصیص اور التزام کے بغیر جس قدر ہو سکے اس پورے مہینے میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو فرینڈز، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔